بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کیس اسٹڈی کی طرف. ہم نے رینسم ویئر کے بارے میں پڑھا تھا. رینسم ویئر کیا تھا؟ وہ آپ کا کوئی بھی مالویئر ہوتا ہے، وہ آپ کے ڈاٹے کو انکرپٹ کر دیتا ہے اور اس کے اگینسٹ وہ جو اٹیکر ہوتا ہے وہ آپ سے پیسے ڈیمانڈ کرتا ہے، یوزلی ان ڈالرز یا بٹ کوائن، کہ آپ اس کو وہ پے کریں. تو وہ یا کرپٹو کرنسی میں آپ اس کو وہ پے کریں تاکہ وہ آپ کا ڈیٹا آپ کو کی دے دے. تو اس کا ایک بڑا 2021 میں یہ کلونیل پائپ لائن تھی. یہ ون آف دی لارجسٹ یو ایس کی فیول پائپ لائن تھی. اس کو ہیکرز نے ایک ڈارک سائٹ ٹارگیٹڈ دی کلونیل پائپ لائن. یہ ون آف دی لارجسٹ فیول پائپ لائن ہے یونائٹیڈ اسٹیٹس میں، اور اس کو انہوں نے ہیک کیا اور کوئی تقریباً اس میں 4.4 ملین US ڈالرز جو کہ رپورٹڈلی میڈیا میں اوپن سورس میں ملتا ہے کہ وہ انہوں نے پے کیا اس کو ریسٹور کرنے کے لیے. تو آپ یہ سوچیں کہ رینسم ویئر اٹیک کی کتنا امپیکٹ ہے. اور سیورل ڈیز تک یہ وہ جو تھا ان کی شٹ ڈاؤن رہا پائپ لائن، اور اس میں سگنیفیکنٹ آپ کی گیس پرائسز میں انکریز ہوا. اچھا، پھر ایک مالویئر آیا تھا وانا کرائے، جس میں 200,000 کہتے ہیں اور اس سے بھی زیادہ 350,000 کچھ اس طرح کا بھی فگر ملتا ہے آپ کو اوپن سورس پہ، جو ورلڈ وائڈ کمپیوٹرز اس سے افیکٹ ہوئے تھے. اور یہ وارم کی طرح تھا، یعنی ایک کمپیوٹر اگر افیکٹ ہو گیا تو وہ دوسرے کے لیے سورس کے طور پہ بھی کرتا تھا، یعنی دوسرے کی ڈیوائس کوئی اس کے ساتھ اٹیچ ہوئی USB، اور وہ USB کسی دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ لگی تو وہ پھیلتا جا رہا تھا. تو یہ اس نے ہیلتھ سسٹم میں اور بہت بڑا امپیکٹ تھا یہ وانا کرائے مالویئر کا. اوور 150 کنٹریز کہتے ہیں اس مالویئر سے افیکٹ ہوئی. اس کے بعد یہ ایک کے الیکٹرک کا پاکستان میں بھی اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوا. یہ ویسے تو واقعات آلموسٹ ڈیلی نہیں تو منتھلی تو چھوٹے چھوٹے واقعات رپورٹ ہو ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے جب واقعات ہوتے ہیں وہ چونکہ رپورٹ نہیں ہوتے کمپنیز لیول پہ، تو آپ کو اس کو پتہ نہیں چلتا. بڑے بڑے جیسا کے الیکٹرک کا یہ ایک نیوز تھی کہ اس پہ بھی رینسم ویئر اٹیک آیا، تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن یہ والا جو رینسم ویئر اٹیک ہے اس وقت سب سے زیادہ جو خطرناک اٹیک ہے، اگر آپ نے اپنے سیکیورٹی سسٹم یا کوئی سائبر سیکیورٹی کنٹرول میجرز نہیں امپلیمنٹ کیے ہوئے تو آپ اس کا ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. آپ کا ڈیٹا آپ نے کوئی اس کا بیک اپ ہی نہیں بنا کے رکھا اور سیدھا آپ نے آن لائن اویلیبل کیا ہوا ہے، تو وہ کوئی بھی آئے گا وہ انکرپٹ کر دے گا. تو اس کے لیے کچھ پروسیجرز ہیں، پالیسیز ہیں، آپ فالو کریں تو آپ اس اٹیک سے بچ سکتے ہیں. پھر ہم نے سائبر اسپوناج کی ٹرم پڑھی تھی، سائبر اسپائنگ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ کوورٹلی آپ کی ڈیوائس سے انفارمیشن کی ایکوزیشن ہے بیسیکلی. تو پیگاسس ایک تھا سوفسٹیکیٹڈ اسپائی ویئر کیپیبل آف انفیکٹنگ iOS اینڈ اینڈرائڈ ڈیوائسز. اٹ کین سیکریٹ ایکسٹریکٹ میسیجز، فوٹوز، ای میل، کال لاگز اینڈ مور allowing for surveillance of targeted individuals. تو یہ بہت اس کے بارے میں بھی خبریں ہیں. گورنمنٹ ایجنسی جو مختلف ملکوں کے ایجنسیز تھی وہ اس کو یوز کر رہی تھیں. اس کے بعد یہ آپ کو کچھ ایگزامپلز نظر آ رہی ہیں سلائڈ کے اوپر اسپائی ویئر کی. یہ آپ جا کے اپنے ٹائم پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک فون چارجنگ اسٹیشن تک میں وہ ایک اسپائی ویئر انہوں نے مطلب ایک انسٹال ہوا، یہ بھی ایک نیوز تھی. اچھا، پھر کرپٹو ایجی سائبر اسپیناج 1950 to 2010 انٹیلیجنس کو آف دی سینچری بھی اس کو کہہ رہے ہیں. یہ ہے کہ جی کرپٹو ایجی سوئس کمپنی پروڈیوس کرپٹوگرافک اکوپمنٹ یوز بائی گورنمنٹس اینڈ آرگنائزیشنز ورلڈ وائڈ. However, it was revealed in 2020 that Crypto AG had been secretly owned by CIA in partnership with BND, German Federal Intelligence Service. یعنی آپ دنیا میں لوگ ان کی ڈیوائسز لے کے اپنا سیکرٹ کمیونیکیشن کو انکرپٹ کرنے کے لیے یوز کر رہی تھی، اور وہ ڈیوائس ہی بگ تھی کہ جو بھی آپ اس پہ کمیونیکیشن کر رہے تھے وہ CIA یا جرمن انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کو سن رہی تھی. تو اس کو یہ بہت بڑا اسکینڈل تھا جو کہ جس نے گلوبل ٹرسٹ کا کرپٹوگرافک میں شاک ویو کی طرح یہ آیا.
اور اس میں ڈیفینیٹلی ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی نیشنز کے افیکٹ ہوئے. اسی طرح سلائڈ پہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ آئی ٹی ڈیوائسز یوز فار سائبر اسپوناج، جس میں بہت ساری ہیں، یہ کامن ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. ہڈن آئی پی کیمراز ہیں، جی پی ایس ٹریکرز ہیں، مائکرو فونز ہیں، وائرلیس نیٹورک اڈاپٹرز ہیں، یو ایس بی ہیکنگ ڈیوائسز ہیں. تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں.